جو عمل کیا یہ تابو ہوا تمہارے لیے، یہ تابو ہوا تمہارے لیے، اور سدائے چلے کہ داغ پہلے وہ خون پیلے کہ تمہیں پہلے لباسے پہلے سنادے پھولے رضا کی سدا تمہارے لیے، لباسے پہلے سدا میں پھولے رضا کی سدا تمہارے لیے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سب نبیوں کے سردار ہیں، اور قرآن نے فرمایا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ جیسے آج کل ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ جتنے بھی رسول آئے ہیں، یہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی جماعت آئی ہے، لیکن یہ سب آپس میں برابر نہیں ہے، سب آپس میں برابر نہیں ہے۔ اور اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے جب سب آپس میں برابر نہیں ہے تو سب سے افضل کون؟ سب آپس میں برابر نہیں۔ پہلی بات تو یہ، اگر سب برابر ہوتے تو بات بن جاتی کہ سب برابر ہیں، چلو کوئی بات نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جتنے بھی نبی آئے آپس میں برابر نہیں۔ جب آپس میں برابر نہیں تو یہ ماننا ہوگا کوئی نہ کوئی ان میں افضل ہے، کوئی کسی سے افضل، کوئی کسی سے افضل ضرور ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح صحابہ کرام کے اقوال مقدسہ سے لیتے ہیں۔ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد اب کہنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیوں کو بعض کو بعض پر فضیلت ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سب میں افضل ہے، مطلب کر بولتے رہے حضرت آدم علیہ السلام سب سے افضل ہے، اس لیے کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبوت کے مرتبے پر فائز حضرت آدم ہے، اس لیے وہ سب سے افضل ہے۔ دوسرے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں ابراہیم خلیلا، ارے ان سے بھی افضل، یہ حضرت آدم کی حقانیت، حضرت آدم کی نبوت اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھے حضرت ابراہیم کو رب تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم سب میں افضل ہوں گے، حضرت ابراہیم سب میں افضل ہوں گے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نہیں حضرت نوح سب میں افضل ہوں گے، وہ آدم ثانی ہے، آدم ثانی ہے، حضرت آدم کے بعد انہیں کی اولاد پوری دنیا میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام سب سے افضل۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی بات صحیح ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سب میں افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ اللہ تکلیما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے، خدا سے گفتگو کی ہے، بات کی ہے، اس لیے حضرت موسیٰ سب میں افضل ہو گئے۔ پھر ایک صحابی رسول کہتے ہیں نہیں یہ بھی بات صحیح ہے، لیکن حضرت عیسیٰ سب میں افضل ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، حضرت عیسیٰ کو رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان کا معجزہ یہ ہے کہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مادر ساز کو ہیلے ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مادر ساز اندھیرے ٹھیک کر دیا کرتے تھے، برف کے باغ والے مرض سے دور کر دیا کرتے تھے، بیماری سے بچ جاتی ان کے ہاتھ میں رب تعالیٰ نے رکھی تھی۔ اتنا کہتے ہوئے صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگتے ہیں وہ میرے صحابی سے تم نے یہ کہا آدم سب میں افضل ہے، یہ صحیح ہے، آدم سب میں افضل، بےشک آدم افضل ہے، آدم نبی ہے، بےشک نبی ہے، ابراہیم نبی ہے، بےشک نبی ہے، ابراہیم خلیل ہے، بےشک ہے، حضرت موسیٰ کریم ہے، بےشک ہے، حضرت نوح رسول اللہ ہے، بےشک ہے، لیکن یاد رکھے یہاں سے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، تو یہ سب ایسے ہی ہے، لیکن میں اس کے وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کا محبوب ہوں۔ اور محبوب کا مقام کتنا کیا ہوتا ہے دیکھیں، سب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی جب تکلیف ہوئی تو حضرت آدم کو کہاں رکھا گیا؟
جنت میں. کہاں؟ جنت میں. اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا، وہ تشریف لائے تو 300 برس